ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے وقت سے متعلق ایک سوال تھا بھائی کا کہ قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں دو الگ الگ مسئلے سمجھ لینا چاہیے۔ شہر والوں کے لیے شروع ہونے کا وقت الگ ہے، دیہات والوں کے لیے شروع ہونے کا وقت الگ ہے۔ شہر والوں کے لیے قربانی کا وقت نماز عید ادا کرنے کے بعد، یعنی عید کی نماز ادا کر لی جائے تو قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پورے شہر میں کہیں بھی کوئی بھی مسلک والا عید کی نماز ادا کر دے، کسی بھی جگہ پر عید کی نماز ادا ہو جائے، چاہے وہ دیوبند سے متعلق احباب عید کی نماز ادا کر دیں، چاہے وہ بریلویت سے متعلق عید کی نماز احباب ادا کر دیں، یا اہل حدیث حضرات عید کی نماز ادا کر دیں، لیکن جو بھی ادا کریں گے بہرحال شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے، اور جہاں بھی ہوتی ہے وہ اشراق کے بعد ہی ہوتی ہے، اس سے پہلے تو کہیں بھی کسی بھی مسلک میں نہیں ہوتی ہے۔ تو شہر میں کسی بھی مسجد میں یا کسی بھی عیدگاہ میں ادا کر لی جائے عید کی نماز، تو دوسرا شخص خواہ وہ عید کی نماز ابھی پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، اس کے لیے اپنے جانور کی قربانی کرنا درست ہو جاتا ہے۔ جس کی قربانی ہو رہی کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، یعنی جو شخص اپنی طرف سے قربانی دے رہا ہے، خود اس کا عید کی نماز پڑھ کر ہی قربانی دینا ضروری نہیں ہے۔ قربانی ہونے کے لیے وقت کا اعتبار نماز سے ہے، قربانی دینے والے سے نہیں ہے۔ تو اگر خود عید کی نماز نہیں پڑھا ہے، شہر میں عید کی نماز ہو گئی کہیں بھی، اب یہ شخص عید کی نماز سے پہلے ہی، اپنی عید کی نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر کے صاف صفائی سے فارغ ہو کے پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو بھی اس کی قربانی درست ہے اور نماز بھی درست ہے۔ ہاں، اگر شہر میں کہیں بھی عید کی نماز نہیں ہوئی اور کسی نے بھی عید کی نماز ادا نہیں کی ہے، اس سے پہلے اگر یہ شخص قربانی کر رہا ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، بلکہ ایسے شخص کو چاہیے کہ عید کی نماز ہونے کے بعد، یعنی کہیں بھی عید کی نماز ہونے کے بعد دوبارہ قربانی کرے۔ یہ واجب ہو جاتا ہے صاحب نصاب شخص پر، جس پر قربانی واجب ہوئی تھی۔ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا ہے اس کی قربانی پوری ہو گئی۔ یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمین۔ مسلمانوں کے طریقے پہ ذبح یہ ہے کہ نماز کے بعد قربانی کی جائے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کیا اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسرا بکرا یا دوسرا جانور قربانی کرے۔ من ذبح قبل الصلاة فلیذبح شاة مکانها، بخاری شریف حدیث نمبر 5562۔ ایسے ہی دوسری حدیث میں بھی ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن خطبہ دیا آپ نے، اور فرمایا کوئی شخص قربانی نہ کرے یہاں تک کہ نماز پڑھ لے۔ وَلَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ان سب میں یہی ہے کہ قربانی کا وقت شہر والوں کے لیے عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے شہر میں۔ دیہات والوں کے لیے جن پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہوتی ہے، یعنی جن دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر عید کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ایسے دیہات جہاں پر جمعہ نہیں ہوتی ہے، یعنی جمعہ فرض نہیں ہے، تو وہاں صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے ہی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ سورج طلوع ہونے کے بعد قربانی کرنا بہتر ہے۔ وقت تو صبح صادق سے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا تو قربانی کا وقت بھی اسی کے ساتھ ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ اندھیرے میں اتنا جلدی صبح میں اگر رگیں صحیح کٹنے کا گمان رہتا ہے، قربانی کرنے کے بجائے جب سورج طلوع ہو جائے، روشنی اچھی طرح
واضح ہو جائے اس وقت قربانی کر لی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے رات کے وقت قربانی کرنے کا۔ تو یہ جو ایام نحر ہیں قربانی کے جو 3 دن ہیں 10، 11، 12، یہ 3 دن جو قربانی کے ایام ہیں جمہور فقہا کے نزدیک، ان 3 دنوں میں رات میں قربانی کرنے کے سلسلے میں فقہا کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے۔ مالکیہ کے نزدیک رات میں قربانی کرنا کافی نہیں ہے، یعنی اس طرح اگر قربانی کریں گے تو یہ قربانی وہ لوگ درست نہیں مانتے ہیں۔ اور بعض حنابلہ کے نزدیک جائز ہے، قربانی رات میں بھی کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ قربانی کے دنوں میں رات میں قربانی کرنا کراہت کے ساتھ معتبر مانا جائے گا، یعنی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اب یہ کراہت کس وجہ سے ہے کہ بھئی رات میں اندھیرا رہتا، رگیں صحیح نہیں کٹی، 4 رگیں ہوتی ہیں، ان میں سے کم 3 رگوں کا تو کٹنا بہر صورت ضروری ہوتا ہے۔ اگر اندھیرے میں صحیح رگ کا پتہ نہیں چلا، کتنا کٹا اندازہ نہیں ہوا، اور جانور کے وہ 3 رگیں کم سے کم کٹنے سے پہلے ہی جانور خون کے زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے مر گیا، تو پھر اس صورت میں اندیشہ رہتا ہے کہ ذبح سے نہیں مرا ہے بلکہ اپنی موت مرا ہے، تو اس واسطے یہ مکروہ کہا گیا ہے۔ البتہ اگر کہیں ایسا انتظام کیا گیا کہ روشنی کا ایسا انتظام ہے کہ کوئی اندھیرے کا یا رگیں کٹنے کا نہ کٹنے کا اندیشہ وہاں پر نہیں رہتا، جیسے کرکٹ کھیلنے کے وقت اسٹیڈیم میں کیسی روشنی کی جاتی ہے کہ اندھیرے کو ختم کر کے دن بنا دیا جاتا ہے، تو اگر کہیں مذبح خانہ ایسا ہو ذبح کرنے کی جگہ کہ وہاں پر اچھی خاصی روشنی ہے، کوئی ایسے رگیں کٹنے کا یا نہ کٹنے کا خاص گمان بھی نہیں رہتا ہے اور اچھا اہتمام بھی کیا گیا ہے، تو اس صورت میں ذبح بغیر کراہت کے بھی درست ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے فقہا نے جو کراہت کی علت لکھی ہے وَكُرِهَ تَنزِيهًا الذِّبْحُ لَيْلًا لِاحْتِمَالِ الْغَلَطِ، غلطی کا یعنی رگیں نہ کٹنے کا اندیشہ رہتا ہے، اس واسطے مکروہ ہے۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہو، اچھی روشنی ہو، تو بلا کراہت رات میں بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ درست ہے بعض جگہ پر زیادہ جانور ہوں اور 3 دن کافی نہ ہوں تو اس صورت میں رات میں کر لینے میں حرج نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 456، جامع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 458، مسائل قربانی و عقیقہ صفحہ نمبر 12، کتاب المسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295، اور اسی طرح دوسرے بدائع الصنائع، مجمع الانہر، در مختار وغیرہ میں بھی عبارات موجود ہیں جس میں رات میں بھی قربانی کو درست مانا گیا ہے۔ اس واسطے اپنے اپنے احوال کے لحاظ سے اگر یہ اندیشہ رگیں نہ کٹنے کا احتمال نہ ہو تو اور آدمی کو کافی اطمینان ہو تو پھر رات میں بھی قربانی ہو سکتی ہے۔